أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله چلیے عمر ابن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بابا کے فتوے کو سن کر کوئی حج تمتع نہ کرے، اعلان کرتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہما حج تمتع کی نیت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے بابا نے تو منع کیا ہے، جواب میں کہتے ہیں من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، جبرائیل جب بھی قرآن لے کر آیا ہے وہ عبداللہ کے بابا عمر پر لے کر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ پر لے کر آیا۔ شریعت رسول اللہ کی چلے گی یا میرے باپ کی چلے گی؟ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ اعلان کیا کرتے تھے دنیا کے اندر ہر انسان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو یہ قبر کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، اس صاحب قبر کی کوئی بات ایسی نہیں جس کو ٹھوکر ماری جا سکے، اس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، ان کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ بولتے کب ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آسمان سے وحی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن بھائیوں کے پاس جوال ہے وہ ذرا انہیں بند کر لیں تاکہ گفتگو آسانی سے ہو سکے۔ آگے آ جائیں، اگلی کرسیوں پہ آ جائیں۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس انصاری صحابہ کا ایک گروہ آتا ہے، یہ درخواست لے کر کہ ہمیں باغات کو پانی دینے کے لیے مدینے کے باہر سے پانی لانا پڑتا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ مدینے کے اندر چشمے جاری کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ انصاریوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اے انصار کی جماعت سوال کرو، مانگو،
آج جو سوال کرو گے تمہارا اللہ تمہیں ضرور عطا کر دے گا۔ سوال تو سوچ کر آئے تھے، پلاننگ تو کر کے آئے تھے، پانی مانگنے کے لیے، چشموں کی دعائیں کروانے کے لیے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سماعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ سوچنے دیجئے۔ ہم سوچ کر جواب دیتے ہیں، مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں ہم نے مانگنا کیا ہے۔ سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو انصاریوں میں ایک چھوٹا بچہ وہ کہتا ہے اللہ کے بندو پانی تو پھر بھی بھرا جا سکتا ہے، پانی تو پھر بھی لایا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، تو آؤ اللہ کے نبی سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ انصار کو معاف فرما، ان کے بچوں کو معاف فرما، ان کے پوتوں کو معاف فرما۔ سوچ کر تو پانی آئے تھے، لیکن جو ہی یہ گارنٹی ملی کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا مالک کی طرف سے، وہ ہر چیز کو بھول کر ان کی نگاہیں اللہ کی جنت پہ لگ جاتی ہے۔ ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، یا نبی اللہ میرے باغ اور میرے بھائی کے باغ کے درمیان ایک کھجور ہے، میرے بچے میرے باغ میں رہتے ہیں، میں دیوار بنانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، یہ کھجور درمیان میں آتی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ بیچ دے، وہ نہیں بیچتا۔ میں نے کہا ہیبہ کر دے، گفٹ دے دے، وہ اس پہ بھی راضی نہیں۔ آپ اس سے کہیے وہ یہ کھجور مجھے دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا کر کہتے ہیں یہ کھجور اپنے اس بھائی کو دے دے، وہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں، اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں اور زبان مبارک سے کہتے ہیں، اگر یہ کھجور تو اس کو دے دے، میں جنت میں ایک پھلدار کھجور کی تجھے گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ ابو دہدہ یہ گفتگو سن رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا کھجور کا اور جنت کا صرف اسی کے ساتھ تھا یا جو لے کر دے دے؟ فرمایا جو بھی لے کر دے۔ وہ اٹھتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ابو دہدہ کے باغ کو جانتا ہے؟ مدینے کے اندر جس باغ میں 600 کھجوریں ہیں، جس باغ میں پانی کے کنویں ہیں۔ اس نے کہا تیرے اس باغ سے غافل کون ہو سکتا ہے، جاہل کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ سارا باغ، یہ ساری کھجوریں تو لے لے اور اس کے بدلے میں وہ ایک کھجور مجھے دے دے؟ وہ حیران ہوتا ہے، سننے والوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم کہیں تم منکر نہ ہو جاؤ، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ ابو دہدہ کہتے ہیں تو یہ سمجھتا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ باغ پر بھی راضی نہ ہوا تو میرے پاس اور کیا چیز ہے جو دے کر میں یہ کھجور لے لوں۔ وہ کھجور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور آپ لیجئے، اس بھائی کو دیجئے اور جنت کی کھجوروں کا وعدہ مجھ سے کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعداد مرتبہ زبان مبارک سے یہ جملے نکالتے ہیں کہ ابو دہدہ کی جنت میں کتنی ہی وہ کھجوریں ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ جنت میں داخلہ اہل ایمان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کون ہے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔ اللہ کے نبی پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان پھر لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجئے۔ جنت میں جانا یہ خواہش ہے ہر مسلمان کی، جنت چیز ہی ایسی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں اے اللہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون سا ہے؟
مالک عز و جل فرماتا ہے موسیٰ یہ وہ جنتی ہے جو سب سے آخر میں آئے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اور جب اسے کہا جائے گا پورے صراط کو کراس کرے گا، مڑ کر جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس آگ سے محفوظ رکھا. اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا، یہ کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، میں اس کے پانی کو پیوں. مالک کہے گا اگر تجھے یہ دے دیا